السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ موت کا دروازہ ہارر سٹوری پارٹ 1۔ ان تینوں نے لاہور کے مختلف کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ تینوں ہی اپنے اپنے کالج کے ہونہار طالب علم جانے جاتے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا انتخاب کیا۔ وہاں پر ہی ان کے آپس میں ملاقات اور میل جول ہوا تھا۔ ان کا مضمون بھی ایک ہی تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کا شمار دنیا کے مشہور آثار قدیمہ میں ہونے لگا اور حکومت مصر نے ان تینوں کو خدمات حاصل کر لیں اور ان کا شمار مصر کے ممتاز اور ماہر آثار قدیمہ میں ہونے لگا۔ حکومت مصر نے ان کی قابلیت کی بنا پر انہیں پروفیسر کا لقب دے رکھا تھا۔ حکومت مصر کے ملازم نہ ہونے کے باوجود ان کو VIP کا درجہ دیا گیا۔ پروفیسر خیام اور پروفیسر سکندر ایک دوسرے کے پرانے حریف تھے۔ ان کی رنجش اور مخالفت کی وجہ پروفیسر لیلا تھی، اور اس رنجش کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مضمون بھی مشترک تھا اور تینوں کا ملک بھی تو ایک ہی تھا۔ پاکستان فرق اگر تھا بھی تو بس اتنا کہ پروفیسر سکندر کو اعزازی طور پر حکومت مصر نے شہریت دے رکھی تھی اور پروفیسر خیام کو برطانیہ نے۔ دوہری شہریت کی حامل ان دونوں ماہرین کی آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی۔ خیام اور سکندر دونوں ہی مردانہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی وجاہت کا چرچا یونیورسٹی میں بھی عام تھا۔ وہ جہاں کھڑے ہوتے تو لگتا جیسے دیو ملائی قصے کہانیوں کے کردار سامنے آ گئے ہوں۔ لڑکیاں ان کی ایک التفات نظر کی طلبگار رہتی تھیں، مگر وہ دونوں صرف اور صرف لیلا کو چاہتے تھے۔ لیلا حسن کی دیوی کا عارضی روپ تھی۔ وہ مصر کی روایتی لباس میں جنت کی حور لگتی تھی۔ بوجھل پلکوں اور خمار بھری آنکھوں کے سامنے وہ ان کے قریب سے گزرتی تو وہ پلکیں جھپکانا اور سانس لینا بھول جاتے۔ لیلا جانتی تھی کہ خیام اور سکندر دونوں ہی اس کے طلبگار ہیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ آزادانہ گپ شپ لگاتی تھی، مگر وہ ابھی تک ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب نہ کر پائی تھی۔ سکندر ایک تیز ترار اور جذباتی قسم کا نوجوان تھا۔ اسے اپنے حسن اور مہارت پر ناز تھا۔ وہ کئی بار لیلا پر اپنی چاہت کا اظہار کر چکا تھا۔ سکندر کے برعکس خیام دھیمے لہجے کا عادی تھا۔ وہ کسی بھی کام میں جلد بازی کا قائل نہ تھا، حتیٰ کہ لیلا سے اظہار محبت کے معاملے میں بھی وہ سست روی کا شکار تھا۔ اسے اپنی چاہت پر یقین تھا کہ وہ لیلا کو حاصل کر کے رہے گا۔ وہ اکثر لیلا کو یونیورسٹی کے کسی گوشے میں سکندر سے باتیں کرتے دیکھ لیتا تو اس کے اندر حسد کی تند موجیں کروٹیں لینے لگتی۔ اسے لیلا سے زیادہ سکندر پر غصہ آتا، مگر وہ اس کا اظہار نہ کرتا۔ اس کے برعکس سکندر اگر لیلا اور خیام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیتا تو وہ خیام سے الجھ پڑتا۔ ایک بار ان دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی اور تلخ لہجے میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ لیلا نے بالآخر سکندر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ خیام کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ وسطی امریکہ چلا گیا۔ وہ 3 سال میں تاریخ اور فلکیات کے قابل ترین استاد بن چکا تھا۔ سکندر اور لیلا نے قدیم مصری تحریروں اور فن تعمیر کے بارے میں ریسرچ مکمل کر لی تھی۔ ان کی رائے اب مستند مانی جاتی تھی، اس لیے حکومت مصر نے ان کی خدمات مستعار لے رکھی تھیں۔ سکندر اور لیلا نے اپنا ایک بڑا سا شاندار دفتر بنا رکھا تھا۔ خیام کو خبر نہیں تھی کہ لیلا اور سکندر نے حکومت مصر کی ملازمت اختیار کر لی ہے۔ وہ تو لندن آ گیا تھا اور وہاں سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ اب لائبریری اور آبزرویری ہی اس کی دنیا تھی۔ اس کی شہرت آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی شہرت ہی تھی جس نے مصری حکومت کو متوجہ کیا اور ان لوگوں نے خیام کو قاہرہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہاں اس کے لیے وسیع کینوس تھا، کھلی تاریخ تھی، اس کی دلچسپی کے تمام لوازمات موجود تھے، اس لیے اس نے بھی حکومت مصر کی دعوت قبول کر لی۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ لیلا اور سکندر بھی یہی ہیں۔ وہ عمر کے اس دور میں پہنچ کر بھی لیلا کو دل سے نکال نہ پایا تھا۔ مجرد ہونے کی وجہ سے اس کی ساری توجہ اپنے کام پر ہی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا تو اسے دنیا کی کسی چیز کا ہوش نہ رہتا تھا سوائے کافی کے۔
اس کا ملازم کافی کا تھرموس اس کی میز پر رکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیتا، کیونکہ پروفیسر خیام کسی قسم کا شور اور سرسراہٹ بھی جی ہاں، یہ اس کی عادت تھی، کیونکہ پروفیسر خیام کسی قسم کا شور اور سرسراہٹ بھی برداشت نہ کرتا تھا۔ ان دنوں حکومت مصر فرعون کے مقبروں سے برآمد ہونے والے عجائبات اور تحریروں کے تجزیے پر کام کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں جب بھی حکومت کے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگتی تو پروفیسر خیام یا پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیج دیتے تھے۔ وہ اس پر تحقیق کر کے اپنی رائے دیتے، دونوں ہی اپنے فن میں کامیاب جا رہے تھے۔ یہ کام کرتے انہیں عرصہ ہو گیا تھا۔ اپنی عمر کا بیشتر حصہ ان تینوں نے قدیم زبانوں اور قدیم تحریروں کو پڑھنے پر صرف کر ڈالا۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی بن چکے تھے۔ ان دونوں کے دفاتر اور گھر میں قدیم تاریخی کتابوں کے ڈھیر تھے۔ اس کے علاوہ وہاں مٹی کی مورتیاں، مٹی کی تختیاں اور پتھر کی کئی سلیں بھی رکھی ہوئی تھیں، جن پر قدیم مصری زبانوں کی تحریریں کنندہ تھیں۔ یہ سب چیزیں ان قبروں اور مقبروں سے برآمد ہوئی تھیں، جن کو کسی غیر ملکی سیاح یا مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریافت کیا تھا۔ سکندر اور لیلا کی نسبت حکومت مصر پروفیسر خیام پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور چیز سے غرض نہ تھی۔ وہ دن اور رات اپنے کمرے میں رہتا تھا، اس کا جب جی چاہتا سو لیتا اور جب جی چاہتا کام شروع کر دیتا۔ اس لیے وہ اپنے کام کا ماہر ہو گیا تھا۔ جب کبھی اسے حکومت کی جانب سے کوئی مشن سونپا جاتا تو وہ پہلے اس کی قدیم تحریروں پر کام کرتا، اور اگر ضرورت پڑتی تو وہ ان مقبروں کی طرف نکل جاتا جہاں سے کوئی تحریر یا تختی برآمد ہوتی تھی۔ مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کی سروے پارٹی حسب معمول اپنی گشت پر تھی۔ صحرا میں چلتے چلتے رات ہو گئی تو پارٹی کے افراد راستہ بھول گئے۔ راستے کی تلاش میں وہ اتنی دور نکل گئے کہ ان کو مزید ایک دن اور ایک رات اسی صحرا میں گزارنی پڑی۔ اس سفر کے دوران ان کو ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک مقبرہ نظر آیا۔ پارٹی کے لوگ راستے کی تلاش اور تھکن کو بھول کر اس مقبرے کو نہایت دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ وہ مقبرہ قدیم مصری فن تعمیر کا نادر شاہکار تھا۔ اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مقبرہ کئی صدیوں سے اس بے آب و گیا صحرا میں تنہا کھڑا ہے۔ سروے پارٹی کے سربراہ نے وہی کیمپ لگا لیا تاکہ اس مقبرے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکے۔ مقبرے کی اینٹیں کالی سیاہ ہو چکی تھی، کہیں کہیں سے کوئی اینٹ معمولی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں شائستگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مقبرہ مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ مقبرہ کب تعمیر ہوا، اسے کس نے تعمیر کروایا اور کس نے تعمیر کیا، یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ ابھی تک وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ یوں بھی صحرا کے اس حصے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ تھی کہ پارٹی کے لوگوں کو باوجود کوشش کے مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر انہیں نہایت اونچی جگہ پر بنی ہوئی سنگی جالیاں نظر آ گئیں جو نہایت ہی مضبوط تھیں۔ انہیں بڑی مشکل سے توڑ کر اندر جانے کا راستہ بنایا گیا، لیکن وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے ایک آدمی بمشکل اندر جا سکتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد پارٹی کے سربراہ نے ایک نہایت ماہر اور تجربہ کار کارکن کو بڑی مشکل سے مقبرے کے اندر جانے کو تیار کیا، کیونکہ تمام کارکن مقبرے کی ہیبت دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہر کوئی واپس جانے کا خواہش مند تھا، مگر اپنے انچارج کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا مجاز نہ تھا۔ اب مقبرے کے اندر جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، کیونکہ مقبرے کی جالیاں توڑتے وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مقبرے کے اندر جانا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بالآخر ایک کارکن ضروری آلات سے لیس ہو کر رسی کی سیڑھی کی مدد سے مقبرے میں داخل ہونے کو تیار ہو گیا۔ جب وہ اس سوراخ سے اندر داخل ہوا تو مقبرے کے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ جلا کر جائزہ لیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس ڈھانچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈھانچے کے قریب پتھر کی کچھ سلیں اور تختیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس ڈھانچے کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا ایک اوزار نما نوکیلا قلم تھا جو کہ پوری طرح زنگ آلود ہو چکا تھا۔ قلم کی نوک ایک سل پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اس پر کچھ لکھ رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وہ احتیاط سے ڈھانچے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام سلوں اور تختیوں پر عجیب قسم کی تحریریں کنندہ ہیں۔
اس نے ڈھانچے کو غور سے دیکھا تو علم ہوا کہ وہ ڈھانچہ پاؤں کی جانب سے لوہے کی ایک موٹی سی زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ زنجیر کا دوسرا سرا مقبرے کی دیوار میں گڑے ہوئے لوہے کے ایک کنڈے میں بندھا ہوا ہے۔ جو ہی اس نے زنجیر کو ہاتھ لگایا وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اس طرح جب اس نے قلم کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ڈھانچے کے قریب ایک بڑا سا پتھر کا بنا ہوا پیالہ پڑا تھا۔ اس نے غور سے پیالے کو دیکھا مگر اس کے اندر اور کچھ نہ تھا، وہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان چیزوں کے علاوہ اسے اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ڈھانچے کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا مگر وہ اپنی جگہ اسی حالت میں کھڑا رہا۔ پھر اس نے نہایت احتیاط سے وہ سلیں اور تختیاں ایک ایک کر کے سوراخ سے باہر پہنچائیں اور پھر آخر میں خود بھی سوراخ سے باہر نکل آیا۔ ٹیم کے ارکان نے سلوں اور تختیوں پر لکھی تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر بھی وہ سب خوش تھے، انہوں نے کسی اہم مقبرے کا سراغ لگا لیا ہے۔ سروے ٹیم بڑی مشکلوں سے ان سلوں اور تختیوں کو سنبھال کر واپس قاہرہ پہنچی تو ان کا نہایت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان میں سے آدھی سلیں اور تختیاں پروفیسر خیام کو اور آدھی پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیجی جائیں۔ کیونکہ وہ کافی زیادہ تعداد میں تھی، پھر یہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور ان سب سلوں اور تختیوں کی بڑی اور نمایاں تصاویر بنائی گئی۔ ان تصویروں میں ان کی لکھائی واضح تھی۔ اب ان تصویروں کی ایک ایک کاپی دفتر کے ریکارڈ میں رکھی گئی اور ایک ایک کاپی پروفیسر سکندر اور لیلا کو بھیجی گئی، جبکہ اصلی سلیں اور تختیاں پروفیسر خیام کو بھیجی گئی۔ ان کے ساتھ ان دونوں کو ایک ایک خط لکھ کر تمام تفصیل بھی بتا دی گئی کہ یہ تختیاں ان کو کہاں سے اور کیسے ملی ہیں۔ اس خط میں یہ استدعا بھی تھی کہ آپ ان تختیوں پر خصوصی توجہ دیں اور ہمیں ان راز ہائے پوشیدہ سے آگاہ کریں جو اس ناقابل فہم اور قدیم زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اس سرکاری خط میں یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اس اہم مشن کے لیے پروفیسر خیام، سکندر اور لیلا تینوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پروفیسر سکندر اور لیلا کی جوش و اشتیاق میں اضافہ ہو گیا۔ میں اس مہم میں بھی پروفیسر خیام کو شکست دوں گا، پروفیسر سکندر رعونت سے بولا۔ یقیناً، پروفیسر لیلا سکندر کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ ہم دو ہیں اور وہ اکیلا۔ ہم جلد از جلد ان تحریروں کو پڑھ کر اس کے مطابق وہ سب کچھ جان لیں گے۔ تب تک خیام ان تحریروں میں ہی کھویا رہے گا۔ جب وہ ان کو پڑھنے کے بعد عملی طور پر گھر سے باہر نکلے گا تب تک ہم اس مہم میں کامیاب ہو کر لوٹ چکے ہوں گے۔ پروفیسر سکندر اور لیلا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور کسی کو بھی اس میں مداخلت سے منع کر دیا۔ پروفیسر خیام کا بھی جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ وہ حکومت مصر کا مراسلہ پڑھ کر خوشی سے کرسی پر اچھل پڑا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ سلیں اور تختیاں اس کے خاص کمرے میں ایک بڑی سی میز پر پڑی تھیں۔ اس نے دیر نہ کی اور اپنے ملازم کو تاکید کر دی کہ جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی بھی اس کمرے میں نہ آئے۔ کافی سے بھری ہوئی تھرموس بھی اس کی میز پر رکھی تھی اور وہ منہ میں پائپ دبائے ان تختیوں پر جھکا ہوا تھا۔ ان کے مطالعے کے دوران وہ کبھی کبھی خوشی سے یوں اچھلتا جیسے اسے کوئی اہم راز معلوم ہو گیا ہو۔ وہ میز پر پڑے ہوئے کاغذات پر کچھ لکھتا، کبھی کبھی اس کے چہرے پر مایوسیاں ڈیرا ڈال لیتی اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ کام کے دوران جب وہ بہت تھک جاتا تو کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا اور ساتھ ہی کافی کا گھونٹ بھی حلق میں ٹپکانے لگتا۔ اسے اپنے اوقات کار کی بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ مسلسل شب و روز اس کام میں مصروف تھا کیونکہ ان تختیوں پر کھدی ہوئی تحریریں خاص توجہ چاہتی تھیں۔ وہ ایک ایسے مقبرے سے برآمد ہوئی تھی جہاں کسی انسان کی رسائی اگر ناممکن نہیں تو محال ضرور تھی۔ جوں جوں پروفیسر خیام کو تختیوں اور سلوں کی عبارت سمجھ میں آ رہی تھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکثر تحریروں میں فرعون کی رنگین داستان حیات یا ان روح فرسا مظالم کی روایات ہوتی ہے جو اس نے اپنی رعایا پر توڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے کسی بہت بڑے خزانے کا راز ہوتا ہے۔ ان تختیوں کی تمام تحریر پڑھنے کے بعد پروفیسر خیام کے رگوں میں ہلچل سی مچ گئی اور اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا۔ اس نے ان سلوں اور تختیوں کا جو مطلب اخذ کر کے اپنے انداز میں لکھا وہ کچھ یوں تھا:
میری اس تحریر کو پڑھنے والے عظیم انسان سورج دیوتا تم پر مہربان ہو گیا ہے۔ تو کتنا بہادر ہے جو تو یہاں تک آ پہنچا۔ یہ تو میں جان ہی نہیں سکتا تھا کہ جب تو یہاں آیا تو کون سے فرعون کی حکومت ہے، کیونکہ میں تو سینکڑوں برس پہلے مر چکا ہوں۔ ہاں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ تو اسی فرعون کے دور حکومت میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی فرعون نے مجھے موت کے منہ میں پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یہ 100% یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس مقبرے کے اندر ضرور پہنچے گا۔ اس وقت شاید میری ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، مگر میں نے بھی قسم کھا لیا ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی انتقام ضرور لوں گا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے جس کی بنا پر میں موت کا راہی بن گیا ہوں۔ میں جلدی میں اپنی تمام المناک کہانی سنا رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی اور موت کے درمیان نہایت کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ زہر کا پیالہ پی لوں گا۔ میں فن تعمیر کا ایک نہایت ہی قابل ماہر مانا جاتا ہوں، اس لیے مجھے فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ مجھے یہ مقام اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملا تھا، وہ بھی تعمیر کے بڑے ماہر تھے۔ ان کو بھی اعلیٰ مقام حاصل رہا تھا۔ ایک روز میں کسی کام کے سلسلے میں فرعون کے کمرے میں گیا تو وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، میں بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام لینا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ آپ حکم کرے خداوند، میں آپ کے کام آ کر خوشی محسوس کروں گا، میں نے تعظیم کے ساتھ عرض کیا۔ فرعون اس سے کیا کام لینا چاہتا تھا اور اسے مرنے کے لیے اس بیابان جگہ پہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ حقیقت جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔